بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ساجد امید کمبو آج ایک انتہائی اہم اور بہت تکلیف دہ واقعے پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرا مخاطب آج کا چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد ایک قانون اور آئین کے لبادے میں لپٹا ہوا بددیانت خائن اور خون اشام درندہ جو اپنے مفادات کی خاطر کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، اور افسوس یہ ہے کہ اسے اب سپریم کورٹ کے جج کے لیے بھی نامزد کر دیا گیا۔ میں واقعہ بیان کرتا ہوں۔ 8 جون 2022 کو آپ کی بیٹی کالے رنگ کی ایک پراڈو جس کا نمبر LEJ1766 تھا، اس میں سوار ہو کے جانے کس حالت میں فیض آباد چوک پنڈی روڈ سے جا رہی ہے۔ آگے سیور فوڈ سے آتے ہوئے 2 نوجوان، ایک کا نام شکیل تنولی اور دوسرا حسنین۔ شکیل جو ہے مانسیرے کا رہائشی اور جو حسنین ہے فیصل آباد کا رہائشی، اس کو وہ بدمست خاتون جو کہ مبینہ طور پر رپورٹ کی گئی ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ کچلتی ہوئی گزر جاتی ہے، اس گاڑی کے نیچے سے کچلتی ہوئی، اور ان میں سے ایک بچے کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کا کردار اس میں یہ رہا کہ آپ نے اس کے بعد 2 دن بعد بجائے یہ سب کرنے کے کہ آسانی ان کے لیے انصاف مہیا کرتے، خواہ آپ کی بیٹی ہو یا کسی اور کی بیٹی ہو، کمزور کی بیٹی ہو یا کسی اور کی، آپ نے اپنے بیٹے وجاہت علی، بیرسٹر وجاہت کو مانسیرا بھیجا، جو 3 تھانوں کی مختلف پولیس کو اکٹھا کر کے وہاں پہ پہنچا، اور پہنچ کے اس نے اس تعزیت کے نام پہ وہاں پہ گیا، جبکہ تعزیت نہیں کی، اس نے ہاتھ بھی اٹھا کے دعا مانگنی بھی گوارا نہیں کی۔ تکبر اور غرور کا یہ نشہ اتنا زیادہ تھا اس شخص کو جو کہ آپ کی گندی اولاد میں شامل تھا۔ معذرت کے ساتھ آپ کی دونوں اولاد گندی ہے۔ اگر آپ کی بیٹی نے یہ کام کیا ہے تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر دوسرا آپ کا بیٹا جو متکبر اپنے باپ کی کرسی کی طاقت کے نشے میں چور تھا، وہ 3 تھانوں کی پولیس کو اکٹھا کر کے وہاں پہ پہنچا اور تعزیت کرنے کی بجائے متکبرانہ انداز سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بس بات چیت کر کے تو وہ واپس آ گیا۔ اصل میں وہ تعزیت کرنے نہیں گیا تھا، ڈرانے دمکانے گیا تھا۔ میرے آپ سے چند سوال ہیں۔ کیا میاں خان کی پیش کی گئی جو تفتیشی افسر ہے، IO ہے اس کیس کا، اس کی سیف سٹی کی فوٹیج، ویڈیو فوٹیج، اس میں جو نظر آنے والی لڑکی ہے، خاتون ہے، وہ کون ہے؟ آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور دوسرا سوال، 19 ستمبر کو میاں خان جب تفتیش کرتا ہوا، وہ فوٹیج سمیت، ریکارڈ سمیت جب لاہور ہائی کورٹ تک پہنچا تو آپ کے سٹاف نے، آپ کے ایڈیشنل رجسٹرار نے اور رجسٹرار نے کیا اسے 10 گھنٹے تک حبس بیجا میں نہیں رکھا اور اس سے وہ ریکارڈ نہیں چھینا جس میں آپ کی اولاد کی گندی اولاد کی بدعمالیاں شامل تھی؟ ریکارڈ چھیننے کے بعد ڈرا دمکا کے اسے وہاں سے بگایا نہیں، اور یہ نہیں کہا کہ تمہاری کیا جرات ہے کہ تم کسی ہائی کورٹ کے جج کے بارے میں تفتیش کرتے پھرو؟ اگر یہ جھوٹ ہے تو بلاؤ مجھے عدالت میں نہیں ڈرتا کسی توہینے سے۔ اور تم جیسے بندے کی توہین کیا ہوتی ہے، عزت کیا ہوتی ہے جو توہین کی جائے؟ یاد رکھو
تم ہو یا تمہاری اولاد ہو یا پاکستان کی اعلیٰ سے اعلیٰ شخصیت کوئی موجود ہے، وہ جو بھی ہے یا ایک عام سا آدمی ہے، سب کی زندگی اور جان کی برابر قیمت ہے، مگر تم لوگ اپنے تکبر میں، اپنے طاقت میں، پیسے کی طاقت میں، اپنے عہدے کی طاقت میں اس حد تک متکبر ہو چکے ہوتے ہو کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ لوگوں کو وہ رسول اللہ کا وہ فرمان بھی یاد نہیں آتا کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم دیتا۔ اور جب کائنات کے عظیم ترین انسان محمد رسول اللہ نبی آخر الزمان کے یہ فرمان خاتون جنت فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہیں، تو آپ کی بیٹی کی ان کے آگے کیا اس بیٹی کے آگے اوقات ہے؟ ہمیں ان سوالوں کے جواب چاہیے ہیں جو آپ کے خلاف وہاں پہ ریفرنس گیا ہے۔ میری ان ججوں سے بھی درخواست ہے جو سپریم کورٹ میں جنہوں نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے کہ آپ نے اپنے درمیان ایک ایسے خائن، ایک ایسے انصاف کا ایک قاتل شخص کو منتخب کیا ہے جو جا کے پاکستان کے اور پاکستان سپریم کورٹ کے چہرے پہ دبا ثابت ہوگا۔ میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ 666 گاڑی پراڈو LEJ17 وہ کیا آپ کے استعمال میں نہیں تھی؟ آپ کو الاٹ نہیں ہوئی؟ اور اس سے پہلے اس کی رجسٹریشن قائد اعظم تھرمل پاور جو لاہور میں ہے اس کے نام کی نہیں ہے، اور وہ آپ کے نام کیسے ہوئی ہے جبکہ اس کی رجسٹریشن قائد اعظم تھرمل پاور کے نام پہ ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا، کیا اس گاڑی میں جب 8 جون 2022 کو حادثہ ہوا تو جو خاتون تھی وہ آپ کی بیٹی نہیں تھی؟ تیسرا سوال، کیا آپ کا بیٹا بیرسٹر وجاہت علی خان ملک 10 جون کو 2022 کو مانسیرا پولیس کے ساتھ اس گھر میں، اس بچے کے گھر میں جس کی کئی گھنٹے شاید لاش تڑپتی رہی ہوگی وہاں پہ پڑی، جس کو طبی امداد پہنچنے سے پہلے ہی سڑک پہ لوارس مار دیا گیا، اس کے باپ پہ دباؤ ڈالنے نہیں پہنچا؟ اور پھر کچھ دنوں کے بعد راولپنڈی رجسٹرار نے ارم ایاز نے ایک اتھارٹی لیٹر جاری نہیں کیا ہائی کورٹ کے ایک ملازم طفیل ارشد کے نام پہ کہ اس گاڑی کی اس کو سپرداری دے دی جائے؟ وہ طفیل ارشد سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اور وہ گاڑی سپرداری ملنے کے بعد پھر اس کا آگے سے کیا بنا؟ یہ 3-4 سوال ہو گیا آپ کو۔ پانچواں، میاں خان تفتیشی افسر سے آپ کے سٹاف نے 8 گھنٹے اس کو اپنے حبس بیجا میں رکھا یا نہیں؟ چھٹا سوال آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ کیا شکیل اور حسنین جو قاتل ہے، جو آپ کی بیٹی جن کے جو مقتولین ہیں، کیا وہ آپ کے بیٹے بیرسٹر وجاہت سے ان کی قیمت جان کم تھی؟ کیا اس کے باپ کو، اس کی فیملی کو، ان سے آپ کو جتنا اپنے بیٹے سے پیار ہے اس سے کم ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ذرا سوچئے 1 منٹ کے لیے کہ اس حسنین اور شکیل کی جگہ آپ کا بیٹا بیرسٹر وجاہت ہوتا اور اس کے اوپر سے کوئی گاڑی گزر جاتی اور اس کی 2 ٹکڑے کر دیتے، اس کی لاش کئی گھنٹے سڑک پہ پڑی رہتی، تو آپ کی کیا یہی فیلنگ ہوتی؟ آپ 2 سال تک اس کیس کو لگنے نہیں دے رہے، آپ 2 سال سے اس پہ دباؤ ڈال کے اس کو مجبور کر رہے ہیں۔ آپ انصاف، اور کل ہی آپ بکواس فرما رہے تھے اداروں کے بارے میں کہ اداروں کا دباؤ مداخلت میں قبول نہیں ہے۔ واقعی بات لفظوں کی حد تک درست تھی آپ کی، مگر آپ کا عمل شرمناک ہے۔ کیا یہ مداخلت نہیں تھی جو آپ کے سٹاف نے آپ کے کہنے پہ کی؟ کیا یہ مداخلت نہیں تھی
کہ آپ نے اس گاڑی کا ڈرائیور جو آپ کی بیٹی تھی اس کی جگہ پہ وہ کیا نام ہے اس کا خالد نام جو جنگ میں رہتا ہے اس کو ظاہر کیا گیا جس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا. کیا یہ آئین اور قانون اور انصاف کا قتل کے ساتھ ساتھ مداخلت نہیں ہے؟ بلاؤ ساجد کمبو کو مجھے عدالت میں سزا سناؤ کہ میں توہین کر رہا ہوں. ہاں کر رہا ہوں. مگر نہ آئین کی نہ قانون کی نہ عدالت کی بلکہ بھیڑ کی کھال میں چھپے ہوئے ایک بھیڑیے کی جس کا نام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میاں کیا منظور ملک ہے. مجھے تو نام لیتے بھی افسوس ہوتا ہے تمہارا شہزاد ملک سوری شرم آتی ہے مجھے تمہارا نام لیتے بھی. اس حد تک گئے گزرے ہو. اگر اسی وجہ سے ہماری عدالتیں تو 144ویں نمبر پہ ہیں. میری سپریم کورٹ کے معزز ججوں سے ہاتھ باندھ کے درخواست ہے کہ کسی عام آدمی کو بھی انصاف ملنا چاہیے. آپ کے پاس وہ ریفرنس اس کے باپ نے بھیج دیا. یاد رہے کہ آپ کے ایک ایک فیصلے کا اثر پورے خاندانوں پہ ہوتا ہے اور آپ کو اپنے ہر فیصلے کا جواب اللہ کے ہاں دینا ہے. آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ قاضی کی کیا ذمہ داری ہے, اسلام میں قاضی کے لیے کیا احکامات ہیں, اور جان بوجھ کر کیے گئے تمام فیصلے جو غلط جان بوجھ کے کیے جائیں دیکھتے بالتے ان کی کیا سزا ہے. تو آپ سب سے درخواست ہے سپریم کورٹ کے ججز کی کہ اس کالی بھیڑ کو اپنے درمیان نہ گھسنے دیجیے گا, اسے نشان عبرت بنا دیں. آپ کب تک یہ ملک ثاقب نثاروں بندیالوں اور جسٹس یہ ملک شہزادوں کے درمیان میں پھنسا رہے گا, اسی چکروں میں پھنسا. خدا را بس کر, خدا را بس کر. لوگ ہزاروں لوگ پتہ نہیں دور دور علاقوں سے کئی سال تک آپ کی عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں. خدا کی قسم مجھے ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. آپ کی عدالت ایک ہائی کورٹ میں اندر جناب ایئر کنڈیشن لگا ہے, کرسیاں لگی ہوئی ہیں, ٹیبل لگے ہوئے ہیں, معزز وکلا بھی بیٹھے ہیں اور باقی بھی لوگ بیٹھے ہیں, اور سائلین کے لیے باہر 2 بینچ آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں جہاں پہ لوگ اس طرح سے بیچارے مسکینوں کی طرح چند ایک بیٹھے ہیں, باقی سب کئی گھنٹے اپنی آواز پڑھنے کے. اور آواز سے مجھے یاد آیا منتظر ہیں کہ شاید ہمیں, اور آپ تاریخ دے کے ان کو واپس بھیج دیتے ہیں. چل بھئی تو فوٹا باز تو آئے ہیں, تو اتھے چل, تو جتوئی تو آئے ہیں اتھے چل, جنوب تو میاں والی تو آئے ہیں, چل واپس 15 دن بعد پھر آئیں گے. اگلی دفعہ تو آواز جید کی اپنے مجھ بیچ کے ہیں, اگلی دفعہ دیدہ زیور بیچ کے ہیں. کیا آپ کو کیا اللہ کو جواب نہیں دینا؟ ہم مسلمان ہیں, ہمیں مرنا نہیں ہے. اور کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ آپ کے ریڈر ایلمس سے لے کے باہر آواز لینے دینے والا تک کرپشن کرتا ہے, پیسے لیتا ہے وہ ان مظلوموں سے؟ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کوئی جج کہہ دے کہ یہ سب کچھ ان کے علم میں نہیں ہے. میں ایسا نہیں کہہ رہا, بے شمار لوگ ہمارے جج جو ہیں اور وکلا حضرات یہ قانون پہ عمل کرنے والے ہیں. بس چند ایک جج آپ جیسے ہیں شہزاد ملک صاحب, جو آپ کا کردار اس دلال جیسا ہے. چیف جسٹس ہائی کورٹ ملک شہزاد صاحب آپ اس بد کردار طوائف سے بھی برے ہیں جو بتا کے کسی مجبوری میں اپنے جسم کو بیچتی ہے, اور آپ انصاف کو اس طرح کھلے عام بیچتے ہیں. انصاف کا نام لے کے, قانون اور آئین کا لبادہ اوڑھ کے آپ انصاف کو اس طرح سے بیچتے ہیں کہ شاید وہ طوائف آپ سے بہتر لگنا شروع ہو. اجازت دیجیے.